آیت نمبر 12 سورہ لقمان، پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھی جو بڑی ہی قیمتی وصیتیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئیں کہ اللہ کریم نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اب یہ کہ حضرت لقمان یہ کون تھے، تو مشہور تابعی ہیں حضرت وہب بن منبہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض نے بھتیجا بھی لکھا ہے، اور انہوں نے کافی لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں کہ یہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے، اور یہ نجار بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر کا جو ہے نا یہ کام کرتے تھے، اور بڑے ہی سلیقے والے اور بڑے عظیم انسان تھے۔ اب یہ کہ کیا یہ نبی تھے کہ نہیں، تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جمہور مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے، اور جمہور سلف و صالحین کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک اللہ کے ولی اور بڑے حکمت اور دانائی والے شخص تھے۔ صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے نبی ہونے کے بارے میں ایک روایت منقول ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ اور حکیم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے تک وہ فتویٰ بھی دیتے تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے بنی اسرائیل میں، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے فتویٰ سازی چھوڑ دی تھی، اور فرمایا کہ اب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے، لہٰذا تم اب ان سے ہی مسئلے پوچھا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت لقمان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دی، لقمان الحکمت، حضرت لقمان کو حکمت، سمجھ بوجھ دانائی اور حکمت کی باتیں فہم۔ انشکر للہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب ظاہر نبی تھے نہیں تھے، وہی تو نہیں آئی، تو یا اس سے مراد الہام ہے کہ الہامی طور پہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جیسے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، یا اسی طرح حضرت مریم کی طرف، یا شہد کی مکھی کی طرف، تو اس سے مراد یہ کہ الہام، القاء ان کے دل میں بانٹ ڈالا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا اس لیے کریں کہ وَمَن یشکر، جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بے شک وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرے گا، شکر کا معنی ہے قدر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے دین کا کام کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ کا۔ ایک تو ہم زبان سے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر، یہ بھی کہنا چاہیے، بہت ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن اللہ کریم کا جو بڑا شکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی جائے، اور اللہ کے دین کا جتنا بھی انسان کام کر سکتا ہے کرے۔ تو فرمایا کہ جو شکر کرے گا، بے شک وہ شکر کرے گا اپنے لیے، مطلب یہ کہ اس کے شکر کا فائدہ اس کو خود ہوگا۔ وہ کس طرح فائدہ ہوگا کہ اللہ کریم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ نعمتیں دوں۔
ظاہر ہے کہ وہ آدمی شکر کرے گا تو اس کا فائدہ خود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نعمتیں زیادہ دیں گے، نعمت میں اضافہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدر دان ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی انہیں سرخرو فرمائیں گے۔ اور فرمایا ومن کفرا، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریف والا ہے، کہ اگر کوئی ناشکری بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ وہ تو ہے ہی بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اس کو تو کسی کی شکر گزاری اور ناشکری سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن وہ تو بے پرواہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر ناشکری کرے گا تو اس کا نقصان بھی خود ہوگا۔ کیوں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے کیا مراد ہے، تو اس عذاب سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو آپ نے مجھے نعمتیں سہولتیں عطا کی ہیں، یا اللہ ان سے محروم نہ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعاؤں میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ یا اللہ میں آپ کی جو نعمتیں مجھے ملی ہیں ان کے چلے جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو برقرار فرما۔ آمین کہہ دیں سب، آمین۔ نعمت کے بعد جو نعمت چھن جاتی ہے اس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، کچھ لوگ جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں، خیموں میں رہنے والے ہیں، اور ان کے بچے جناب بالکل یعنی کپڑے اتار کے ننگے جسم جون کی دھوپ کے اندر ننگے پاؤں باہر پھر رہے ہیں، اور دھوپ کے ساتھ ان کا پورا آمنا سامنا ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایئر کنڈیشن میں 24 گھنٹے رہنے والا اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے اور اس کو اس طرح خیموں میں رہنا پڑے تو کتنی مشکل ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت، عالمان والحفیظ۔ تو ناشکری کی وجہ سے وہ جب نعمت چھن جاتی ہے، ایک انسان گاڑیوں پہ چلنے والا ہو، موٹر سائیکل پہ آ جائے یا سائیکل پہ آ جائے یا پیدل چلنا پڑ جائے تو کتنا مشکل ہے۔ اس لیے ناشکری کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے، ان عذابی لشدید، نعمت چھن جائے گی، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے پھر عذاب ہے ناشکری۔ تو اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی، اور ہم نے ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، ناشکری والے کو اسی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب حضرت سیدنا لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اللہ کی توحید کی فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، چھوٹا ظلم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا، یا سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب شرک کو ظلم کیوں کہا؟ تو شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا کہ مشرک جو ہے وہ عبادت جو خالص اللہ کا حق ہے اس کو بندوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ کو نعوذ باللہ مخلوق کی سب میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ لے کر برابر کر دیتا ہے، اس لیے اس سے بڑا ظلم دنیا میں اور کوئی نہیں، کہ جو عبادت اللہ کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم روزانہ وعدہ کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی معبودیت کا حق ہے اس میں جو ہے نا اوروں کو شریک کر دیں، اوروں کو لا کر اللہ کے صف میں کھڑے کر دیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کے کوئی ہمسر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اکبر اس میں تفصیل ہے، معنی کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہو سکتا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یعنی شریک ہونے کے لیے بھی جنس کا ایک ہونا ضروری ہے نا کسی کام میں، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن و مجید میں جا بجا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ملازم ہے، نوکر ہے یا کسی کا غلام ہے، تو اس کو وہ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے مکان میں، اپنے سارے معاملات میں شریک کرتا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ جنس بھی ایک ہے اور وہ اس کا حقیقی مالک بھی نہیں ہے، حقیقی مالک بھی نہیں ہے، لیکن قطعاً کبھی بھی اپنے معاملات میں وہ شریک اللہ۔ تو اللہ تو خالق ہے، اور مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کر لے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ساتھ کو تو کسی کو شریک کرنا تم ناپسند کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے تم جو ہے 100 دلائل بناتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ قرآن و مجید کی آیت نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ امن سے مراد جنت ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، ہم میں سے کون ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم نہ ہوا ہو؟ لازماً کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر ایک سے ہوا ہے، تو لہٰذا پھر تو ہماری بخشش تو نہ ہوئی، پھر تو ہمیں امن آخرت میں تو نہیں ملے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی اس ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا تھا، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو فرمایا کہ ان کے لیے امن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے۔ اور پھر اس استشہاد کے طور پر یہی آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے، اس نے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے معاملات میں کوئی شرک۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا حضرت لقمان نے، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس بیٹے کو سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، وَهَذَا يَعِظُ، نصیحت کرنا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ ان کو کیا کر رہے تھے جی؟ نصیحت کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ دیکھیں نا، ان بھی تاکید کا لگایا، اور پھر آگے جو خبر ہے اس پر بھی لام تاکید لگایا، لظلم، البتہ ظلم عظیم ہے، یعنی تاکید لگا کے بتا دیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد اب ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ شاید حضرت لقمان علیہ السلام نے کثر نفسی کی وجہ سے وہ بیٹے کو اپنے حقوق کے بارے میں بات نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چونکہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں والدین کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرے، فرمانبرداری کرے اور ان کی خدمت کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن و مجید میں اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں دنیا میں آنے کا ذریعہ انسان کا اللہ تعالیٰ ہے، وہ خالق ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دنیا میں آنے اور پرورش پانے اور اسی طرح آگے جتنے بھی زندگی کے مراحل ہیں ان کے قابل ہونے کا ذریعہ ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ یہ 5ویں مرتبہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ 4 مرتبہ ہو گیا اور 5ویں مرتبہ یہاں ہے، اور پھر خاص طور پہ چونکہ ماں زیادہ محنت کرتی ہے بچے کی پرورش میں، ان کا خاص طور پہ تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، یعنی تاکیدی حکم دیا انسان کو۔ جب وصیت کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد تاکیدی حکم ہوتا ہے۔
کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو بے والدیہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملت ہو اٹھایا اس کو، امہ اس کی ماں نے، وہنن علی وہن کمزوری در کمزوری، کہ ظاہر ہے جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ماں کے تو اس کو بڑی کمزوریاں بڑی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، ایک تو وہ، اور دوسرا فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، یعنی پہلے اس کو پیٹ میں اٹھانا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلانا، اس کو اور دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا، تو یہ ماں نے بڑی محنت کی اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ انشکر لی، کہ شکر ادا کر میرا، ولی والدی اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کر، لیکن اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، ان کی بھی قدر کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، وہ بچپنا یاد دلایا کہ بھائی ماں باپ کی جتنی بھی قدر کر لو گے، خدمت کر لو گے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی، بچپن یاد دلائے نا، یا اللہ ان پہ ایسے ترس کھائیں، ایسے رحم کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ظاہر ہے بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ سے زیادہ اس پہ کوئی ترس کھا سکتا ہے؟ اللہ ساری تکلیفیں خود برداشت کرتے ہیں، بچے کو پہ آنچ نہیں آنے۔ اللہ الی المصیر، اللہ فرماتے ہیں میری طرف ہی تم سب کا لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی مقام پر والدین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تقابل آ جائے، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف رب ذوالجلال کا حکم ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف ایمان ہے، تو فرمایا فلا تطعهما، اگر وہ شرک پہ مجبور کریں، اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کریں، تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب ذوالجلال کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ وہاں بالکل ہاتھ کھڑے کر دو کہ اب جو ہے ہم تمہاری ماننے والے اس مسئلے میں نہیں، مضبوط ہو جاؤ۔ اور یہاں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہدہ یہ جہد سے، جہد کا مطلب یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ کوشش کر کے آپ کو مجبور کریں گے، مجبور کریں کہ بھائی دین چھوڑ دے، شرک کر، اور میں نہیں ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ محترمہ نے وہ بھوک ہڑتال کر لی، جب تک ایمان نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بڑے پریشان ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے یہی یاد کیا اور سورہ عنکبوت میں بھی ہے، اور پھر جا کے والدہ سے کہا کہ اماں جی دین کے معاملے میں اگر تجھ جیسی 1000 مائیں بھی ہوں، خدا کی قسم اس معاملے میں بات نہیں مانی، اور سمجھ گئی ماں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر ماں باپ شرک پہ بھی مجبور کریں اور کافر بھی ہیں، ظاہر ہے کافر ہوں گے تو پھر ہی مجبور کریں گے، اور میں ان کے ساتھ دنیاوی معاملے میں پھر بھی جو ہے نا وہ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، خدمت کرنی، دنیاوی جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے، یہ نہیں کہ بھئی ماں باپ نافرمان یا کافر ہے تو ان کو پھینک دو، نہیں، تو دنیاوی معاملات میں مکمل طور پہ ان کی تابعداری کرنی، ان کی خدمت کرنی، جس طرح کے معاشرے میں کی جاتی ہے۔ فرمایا نا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرے، اعلیٰ اس بات پر کہ ان تشرک بی، آپ شریک کریں میرے ساتھ، ما ان کو لیس لک بی علم، کہ جن کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جن کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک کی دلیل اللہ نے اتاری کوئی نہیں، تو فلا تطعهما، ان کی بات نہیں ماننی، وصاحبهما، اور ان کے ساتھ یعنی اچھا رہنا ہے فی الدنیا، وصاحبهما فی الدنیا معروفہ، اور ان کے ساتھ معاملہ کریں دنیا کے معاملات میں معروفہ، دستور کے مطابق، یعنی دستور کے مطابق اور جو اصول کے مطابق اور عام جو رواج ہے ماں باپ کی خدمت کا، اس کے مطابق فرمایا دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہیں، رہن سہن کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ان کے حقوق ہے وہ ادا کریں۔ لیکن فرمایا کہ جو میرا معاملہ ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
آپ پیروی کریں اس آدمی کے راستے کی من اناب الیہ، جو رجوع کرنے والا ہے میری طرف، اور آپ اس آدمی کے راستے کی پیروی کریں، یعنی اس کے پیچھے چلیں جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی جو مجھ سے ملانے والا ہے، جو دیندار ہے، جو اللہ والا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف یہ تم سب کا لوٹ کے آنا، فانبئکم، پس میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ یعنی ماں باپ کو بھی بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، اولاد کو بھی وہاں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس نے فرمایا بالآخر سب نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، اور اس آنے سے پہلے یعنی دنیا میں اچھے کام کر لو تاکہ وہاں رسوائی نہ ہو۔ اب یہ لقمان علیہ السلام کی پہلی، حضرت لقمان رحمہ اللہ، ان کی پہلی نصیحت ذکر کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ماں باپ کے بارے میں، اور اب یا بنی انہا ان تقو، یہاں سے ان کی دوسری نصیحت جو بیٹے کو کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو دوسری وصیت ہے یہ بھی عقائد کے متعلق ہے، یہ بھی کس کے متعلق ہے جی؟ عقائد کے متعلق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت جو ہے ان کی نقل کی، اور اس میں وہ اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ بھی ہمارے اعتبار سے، ان اللہ لا یخفی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ سامنے ہے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے فرمایا کہ جو چیز انتہائی پوشیدہ ہے، پہاڑوں اور پتھروں کے اندر بھی ہے، زمین کے کسی کونے میں ہے، زمین کے تہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو سامنے لے آئیں۔ تو حضرت لقمان نے وصیت کی نا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر، یہ دانوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، ایک ذرے کی مثال دی ہے، اور ذرہ بھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ذرہ یہ ہے کہ جس طرح یہ روشن دان سے دھوپ آئے تو اندر نظر آتے نا ذرات تو ویسے بھی ہر وقت پھر رہے ہیں، لیکن وہ جب دھوپ آتی ہے تو اس میں وہ روشنی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس میں وہ نظر آتے ہیں باقاعدہ، جب انسان گھر میں اندر بیٹھا ہو۔ تو وہ جو ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ہیں یا رائی کا دانہ ہے، اور میں اگر اس کے برابر کوئی چیز ہے، وہ کسی چٹان میں ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اور ساتھ وہ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی چھوٹے سا چھوٹا عمل ہے کسی بھی انسان کا، چاہے نیک ہے، اچھا عمل ہے، چاہے برا عمل ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی محفوظ ہوگا اور سامنے ہوگا، بالکل انسان کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ چھوٹا، کہ ذرہ کے برابر بھی اگر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک ذرہ کے برابر کوئی برائی کی تو اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی وہ سامنے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے آئے گی۔ اسی لیے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، شاید کل وہی وزن میں آگے جو ہے وزن جھکا دے، میزان میں آگے وزن کو کیا کر دے، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ کل وہی ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے بیٹے، انہا بے شک، ان تکو اگر ہو، مثقال حبۃ ایک من خردل ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی عمل، فتکن فی صخرۃ پس وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ اللہ لے آئے گا اسے۔ ان اللہ، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف باریک بین ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، خبیر اور خبر بھی رکھتا ہے، ہر چیز کی خبر ہے، باریک بین بھی ہے اور خبیر بھی ہے، ہر چیز کی خبر بھی ہے اسے، اس کے علم سے، اس کی باریک بینی سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق